نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم کی سورہ قصص کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی وہ خبر سنائیں گے، وہ خبر بتاتے ہیں جو موسیٰ اور فرعون کی بالحق کے ساتھ، حق کے ساتھ واقع ہوئی تھی وہ باتیں، اور یہ باتیں لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والوں کے لیے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، وہ فرعون بڑا سرکش تھا زمین میں، وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم، اس کا گروہ ایک دوسرے گروہ کو کمزور سمجھتا تھا۔ یذبح ابناءہم، وہ کمزور گروہ کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیی نساءہم، اور ان کی خواتین کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ بڑا ہی فسادی تھا۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ ان کے بچپن میں جب ان کی پیدائش ہوئی، ان کی ولادت ہوئی، تو ان کی والدہ بہت پریشان ہوئی، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے چھپا دیا، اور وہ صندوق گھر کے قریب دریا کے کنارے پر چھوڑ دیا، اور ان کی بہن کو مقرر کیا کہ اس صندوق پہ نظر رکھنا کہ یہ کہیں دور نہ چلا جائے۔ اسی دوران ایک دن ایسا ہوا کہ وہ صندوق بادشاہ کے محل کے کنارے چلا گیا، اور بادشاہ نے، فرعون نے اس صندوق کو کھولا تو اس میں سے ایک خوبصورت بچہ تھا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا اسے ہم پال لیتے ہیں، اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام وہیں پر پلتے رہے، بڑھتے رہے، اور ان کی پرورش وہیں ہوئی، لیکن اللہ نے انتظام ایسا کیا کہ دودھ کا انتظام ان کی ماں کے حوالے سے ہی ہوا۔ بڑی کوشش کی گئی، دائی بلائی گئی، ہر ایک نے کوشش کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف اشارتاً وحی کی تھی ان ارضعیہ، کہ وہ انہیں دودھ پلاتی رہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بڑا بے چین تھا کہ اگر یہ فرعون اپنے محل میں اس کو رکھ لے گا تو پھر مجھ سے تو یہ بچھڑ جائے گا۔ فؤاد کہتے ہیں مچلے ہوئے دل کو۔ قرآن کریم کی یہی تو خوبصورتی ہے کہ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے وہ لفظ وہاں سے ہلا نہیں سکتے، چاہے عربی میں اور بہت سے اس کے ہم معنی الفاظ ہوں۔ جیسے لفظ قلب کی مثال، قلب کہتے ہیں دل کو، لفظ صدر کہتے ہیں اس دل کو کہ جس دل کے اندر راز دفن ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں میں کیا ہے اس کے رازوں کو بھی جانتا ہے، تو صدر کی جگہ فؤاد نہیں آ سکتا۔ تو یہاں پر دل مچلا ہوا تھا، اس لیے فؤاد کا ذکر ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی اور وہ بڑے ہو گئے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی دی اور علم عطا کیا۔ تو ایک موقع پر انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک فرعونی کی لڑائی ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے یہ دو گروہ تھے۔ فرعون کا برادری یا اس کی قوم سے تعلق رکھنے والا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھنے والے شخص پر ظلم کر رہا تھا،
اس نے فوراً بلایا فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے شخص نے انہیں پکارا کہ میری مدد کرو اور اس سے بچاؤ، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام اسے بچانے کے لیے گئے، لیکن لڑتے لڑتے ایک تھپڑ ایسا لگا موسیٰ علیہ السلام کا اس کو، فقضى علیہ، اس کی موت واقع ہو گئی۔ قال هذا من عمل الشیطان، فوراً کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہو گیا، غلط کام ہو گیا، اور اللہ سے دعا کی رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنے نفس پر ایسا کام کر دیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ظلم کا معنی ہوتا ہے بے جا کام کر دینا، یعنی ظلم کہتے ہیں، عدل کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھ دینا، اور ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو جس کی وہ جگہ تھی وہاں سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، تو اسے کہتے ہیں ظلم۔ فرمایا مجھ سے یہ بے جا کام ہو گیا ہے، فاغفر لی، مجھے بخش دے، فغفر لہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں بخش دیا اور معاف کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص نے خبر دے دی کہ اب یہاں سے چلے جاؤ، فرعون اور اس کی فوج تمہاری تلاش میں ہے، پولیس تمہیں تلاش کر رہی ہے اور وہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے، بڑا سرکش ہے فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ پھر اسی دوران ابھی مدین نہیں گئے، ابھی کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ وہ قتل کس سے ہوا ہے، کس کے ہاتھوں ہوا ہے، کہ دوسرے دن وہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ شخص وہ کسی اور فرعونی شخص سے لڑ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ مجھے بچاؤ ذرا۔ موسیٰ علیہ السلام جب غصے میں آئے، کہا تم روزانہ کسی نہ کسی سے لڑتے ہو، جب ان کے قریب گئے چھڑانے کے لیے تو وہ یہ سمجھا کہ اب وہ تھپڑ مجھے لگے گا اور میری موت واقع ہو جائے گی، تو وہ کہنے لگا تم نے جو کل اس کو تھپڑ مارا تھا مجھے بھی تھپڑ لگانا چاہتے ہو۔ بس یہ سننا تھا، قوم کو پتہ چل گیا کہ وہ کام موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو پھر وہاں سے چھوڑ کر مدین کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ مدین پہنچ کر وہاں دیکھا کہ کچھ خواتین وہ اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہتی ہیں، لیکن قوم کے لوگ انہیں موقع ہی نہیں دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لوگ اب جب اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین کی، ان 2 لڑکیوں کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی کہ جو دعا بڑی ہی مجرب ہے، آزمودہ ہے، اور ان لوگوں کو جن کا روزگار نہیں ہوتا یا جو شادی کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں انہیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تعالیٰ میں تو تیرے در سے خیر کا طالب ہوں اور میں تیرے در کا بھکاری ہوں۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان لڑکیوں میں سے ایک خاتون آئی اور انہوں نے آ کر کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو بکریوں کو پانی پلانے کی اجرت دیں۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس چلے گئے اور ان کا نام آتا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ انہیں سارا واقعہ بتایا کہ میں مصر سے بھاگ کے آیا ہوں مدین، فرمایا لا تخف، گھبرانے کی بات نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، اللہ تمہیں اس ظالم قوم سے نجات دے دے گا۔ پھر خود ہی کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام کیا ہی اچھا ہو کہ میں آپ کی اپنی ایک بیٹی سے نکاح کر دوں۔ دوسری بیٹی نے توجہ دلائی تھی والد کو کہ اس کو اجرت دیں، یہ بڑا ہی طاقتور بھی ہے اور امانت دار ہے۔ کہنے لگے موسیٰ میں ایک بیٹی کا نکاح کر دیتا ہوں آپ سے، لیکن ایک شرط ہے کہ 8 سال تک یہاں پر کام کرنا ہوگا، کہیں جانا نہیں۔ پھر
منظور کر لیا۔ فرمایا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی اپنی طرف سے ثواب دید ہے۔ اور تفاسیر میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے، اس لیے کہ انبیاء وعدے کو پورا کرتے ہیں اور احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتے ہیں اور اس سے بہتر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد جب 10 سال پورے ہو گئے، شادی اور بچے ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر دوبارہ مصر کی طرف آنا چاہتے تھے، اور راستے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف دیا اور انہیں وہ معجزہ دیا کہ جو ہاتھ روشن ہو جاتا تھا۔ فرمایا وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، یہ جو آپ کا ید بیضاء ہے، چمکتا ہوا ہاتھ ہے، یہ ان فرعونیوں اور اس کے سرداروں کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہوگی۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مزید گفتگو فرمانے کے بعد قارون کا ذکر کیا ہے۔ یہ شخص بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، اور اس کے بعد بڑے خزانے تھے، بڑا مالدار تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی اس جیسا دیا جاتا، کیسا مالدار ہے۔ اور اس کا جاہ و جلال یہ تھا فخرج علی قومہ فی زینتہ، جب وہ اپنی قوم میں نکلتا تھا تو پورے پروٹوکول کے ساتھ نکلتا تھا، اور اس کے خزانے اتنے تھے کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ ایک طاقتور جماعت اس کے خزانوں کو نہیں اٹھاتی تھی بلکہ اس کے خزانوں کی کنجیوں کو اٹھاتی تھی۔ اور مفسرین میں بعض کا موقف یہ ہے کہ وہ طاقتور جماعت وہ اونٹوں کا ایک قافلہ ہوتا تھا، اس پر چابیاں لدی ہوتی ہیں، جس پر ان چابیوں سے اس کے خزانوں کی جگہوں کو معلوم کیا جاتا تھا، اور وہ خزانوں کی چابیاں تھیں۔ تو لوگوں نے، نیک دیندار لوگوں نے سمجھایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، بھئی اللہ نے تمہیں جو دنیاوی مال و دولت، دنیاوی حشمت دی ہے اس کو بھی حاصل کرو، لیکن آخرت کو مت بھولو۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اسی طرح اچھائیاں کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے، تمہیں بڑا نوازا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ کہنے لگا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي، یہ تو مجھے میری علم، میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، میری صلاحیتوں کی مرہون منت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے اس کے خزانوں سمیت، اس کے گھر بار سمیت اسے زمین میں دھسا دیا۔ جب وہ دھس گیا تو وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، تو وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے کل تک کہ کاش کہ ہمیں بھی اس قارون جیسا ملتا، وہ کہتے تھے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، ہائے اللہ نے ہمیں بچا لیا، يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ آگے فرماتے ہیں لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اگر اللہ قارون جیسا خزانہ ہمیں بھی دے دیتا لَخَسَفَ بِنَا، تو آج ہم بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اگر کسی کو مال و دولت وقتی طور پر نہ دیا ہو تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہی اس کے لیے اس وقت تک بہتر ہے۔ وگرنہ وہ لوگ کبھی تمنا نہ کرتے، یہ نہ کہتے کہ اگر اللہ بھی ہمیں مال و دولت دے دیتا تو آج ہم بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں تو وہ نیکیاں انہی کے کام آنی ہیں، انہی کے لیے مفید ہیں۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات، اور جو گناہ کے کام، برائیاں کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو انہیں ان کی برائی کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی برائی کی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نیکی تو 10 گنا درجے لکھتا ہے، 10 گنا بڑھا کے لکھتا ہے، لیکن برائی ایک ہی لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔